علیکم محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو آپ میں سے کچھ لوگوں کو لگے کہ اس ٹاپک کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آج ہمارے شہروں میں اتنا عام نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہے، آج بھی دیہی علاقوں میں یا گاؤں کے علاقوں میں یہ بہت زیادہ عام اور بہت زیادہ رائج ہے۔ حتیٰ کہ شہروں میں بھی ہم نے اکثر سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے۔ ہم بات کریں گے جادو کی حقیقت کے بارے میں۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی میجک ٹرک ہوتی ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا شوز میں دیکھتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں جادو کہ ہم کو سنائی دیتا ہے ہم پہ جادو ہو گیا یا کسی پر جادو ہو گیا ہے، یا آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ ایسے بہت سارے سوال جو ہمارے دماغ میں اٹھتے ہیں، اور ہماری اس میں رہنمائی کریں گی تفسیر آپا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے شو پر، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک چنا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جزاکم اللہ، انشاءاللہ مولا مددگار ہیں انشاءاللہ۔ تفسیر آپا، تو آپ بتائیے کہ جادو کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے جادو؟ کیا یہ کسی طرح کا کوئی علم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ سب سے پہلے آیت اللہ مکرم شیرازی تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 پیج نمبر 281 لکھتے ہیں کہ جادو کس زمانے سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اس بارے میں کوئی خاص ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی ایک مخصوص زمانہ تھا جس زمانے سے جادو کی سٹارٹنگ ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وسیع ٹاپک ہے، ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس کے بارے میں بحث کی جائے تو عرصہ گزر جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو جو ہے وہ ایک قدیم زمانے سے رائج ہوا۔ قدیم زمانہ انہوں نے کہہ دیا، یعنی بہت پرانا زمانہ۔ کس زمانے سے رائج ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کوئی پتہ اب تک علماء نے نہیں دیا ہے۔ کوئی پرٹیکولر زمانہ کسی نبی کا، کسی امام کا، اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو لفظ جادو، اس کا معنی ہی اگر ہم غور کریں، جادو کیا ہوتا ہے، 3-4 معنی انہوں نے بیان کیا۔ سب سے پہلے کہا جادو ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے۔ پھر دوسرا کہا کہ جادو کچھ نہیں ہے، صرف نظر بندی ہے، صرف انسان کو جو ہے ہوتا کچھ اور ہے اور اسے نظر کچھ اور آتا ہے۔ تیسرے مقام پہ کہا کہ جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے عوامل نظر نہیں آتے ہیں، وہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن کچھ حد تک اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ چوتھے مرحلے پر انہوں نے کہا کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان کو بلاتا ہے اور بلا کر وہ اس سے اپنے کسی کام میں مدد لیتا ہے، اور اکثر جو مدد لی جاتی ہے وہ برے کام میں، برے افعال میں شیطان کی مدد کے لینے کو جادو کا نام دیا گیا۔ اور پھر کہا کہ یہ وہ جادو ہے، یہ وہ سحر ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی سوروں میں موجود ہے۔ لہٰذا صرف اگر ہم دیکھیں تو 2 معنی نظر آئیں گے، ایک یا تو یہ دھوکہ ہے، یا تو یہ فریب ہے، یا صرف آنکھوں کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں، ہاتھ کی صفائی سے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھپے ہوئے عوامل کے جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اس کے اثرات آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ آپا، آپ نے کہا کہ جادو کی کوئی اس طرح کی ہسٹری ملتی نہیں ہے، لیکن کیا تھوڑی سی آپ روشنی اس بات پہ ڈال سکتے ہیں کہ دنیا میں جادو آیا کہاں سے، تو کیسے شروع ہوا یہ؟ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اگر ہم اس کی تفسیر جا کے پڑھیں گے تو ہمیں اس کی تفسیر میں اور اس آیت کی شان نزول میں اس چیز کا جواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمانہ تھا حضرت سلیمان کا، اور حضرت سلیمان نبی، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس پوری ملک کی حکومت تھی، ہر کائنات کی حکومت ان کے پاس تھی، اور انہی کا جو دور تھا، انہی کے دور میں لوگوں نے جادو بہت زیادہ کیا ہوا تھا۔ ہر ایک کے پاس جادو، ہر کسی کے پاس جادو، ہر جگہ پہ وہ جادو جیسی خرافات لوگوں کے پاس موجود تھی، اور اس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح سے یہ جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو جادو کے صفحات جو تھے، جتنے اوراق تھے، جتنی بھی ڈیٹیل تھی، وہ سب کچھ انہوں نے لوگوں سے لے لی، اور لینے کے بعد اسے چھپا دیا۔ علماء کہتے ہیں نبی کا جادو کے اوراق کو لے لینا اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کے اندر جادو کو باطل کرنے والی باتیں بھی
موجود تھی. ممکن ہے حضرت سلیمان نے بھی اس لیے لے لیا ہو تاکہ انہیں آئندہ جادو کو باطل کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. انہوں نے لے کے چھپا دیا تھا. اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان نبی دنیا سے گئے، ان کی آنکھیں بند ہوئی، ان کی رحلت ہوئی، تو پھر سے لوگوں نے وہ چھپے ہوئے اوراق باہر نکالے. اور ان اوراق کو باہر نکالنے کے بعد لوگوں نے پھر وہی کام شروع کیا جو پہلے کیا کرتے تھے. اور اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ حضرت سلیمان جو پوری کائنات پہ حکومت کر رہے تھے وہ اس جادو کی وجہ سے کر رہے تھے. اچھا. کیونکہ ان کے پاس جادو تھا اور یہ سارے ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے سب چھپایا ہوا تھا. لہٰذا اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے. ان کے پاس صرف جادو تھا اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے پوری حکومت حاصل کی تھی اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ظہور کے بعد جب حضرت سلیمان کو ایک نبی کے ذریعے سے تعارف کروایا کہ وہ ایک نبی تھے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا کتنی حیرت کی بات ہے، کیا آپ اللہ کے نبی ہو کر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جادوگر تھے اور آپ جادوگر کو نبی کہتے ہیں. یعنی نبی سے بھی ڈائریکٹ اس طرح سے باتیں کی گئی حضرت سلیمان کے لیے. پھر قرآن کی آیت نمبر 102 نے بڑھ کر سہارا دیا ہمیں اور آپ کو، اور ان لوگوں کو جواب دیا جن لوگوں نے حضرت سلیمان کو جادوگر کہا تھا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہودی اس کی پیروی کرتے ہیں جو سلیمان کے زمانے میں شیاطین لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے. یعنی جناب سلیمان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اس کی پیروی کر رہے ہیں، جادو کی پیروی کر رہے ہیں. شیطان ان کے سامنے وہ کتابیں پڑھتا تھا اور وہ اس کی پیروی کرتے تھے. اللہ نے اس موقع پر آگے اسی آیت میں کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا، وہ تو میرا نبی تھا، ہم نے اسے نبی بنا کے بھیجا تھا. حضرت سلیمان نے جو کیا وہ معجزے سے کیا جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا. لوگوں نے اسے جادو کا نام دیا. اللہ آگے کہتا ہے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور یہ کفر تو شیاطین نے کیا ہے. حضرت سلیمان کا نام لگایا لیکن اصل میں کفر کرنے والے شیاطین تھے اور انہوں نے جادو کو سیکھا. تو یعنی یہ کام شیطان کا تھا آپ کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، یہ پروردگار عالم نے یہاں پہ کہا بھی کہ پھر اس کے بعد انسانوں نے شیطان کے کہنے پر جادو کو سیکھا اور حضرت سلیمان کا نام لگایا کہ حضرت سلیمان کے پاس جادو تھا، جبکہ حضرت سلیمان نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کا دیا ہوا ایک معجزہ تھا جسے لوگوں نے جادو کہا. اپا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، نبی جو بھی معجزات دکھاتے ہیں اسے جادو کا نام دیا جاتا ہے. تو ہم کیسے فرق کریں کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے؟ حتیٰ کہ آج بھی کئی ایسے پیر بابا پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں بہت ہی معجزائی بابا ہیں، ان کے پاس جاؤ. تو کیسے فرق کریں کہ کیا معجزہ ہے اور کیا جادو ہے؟ معجزے کو جادو سے کمپیئر کرنا ہی شاید غلط ہے. معجزہ اور جادو دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس میں بہت سارے فرق ہیں، جس میں اگر میں آپ کے سامنے 3 سے 4 فرق بیان کروں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. سب سے پہلا، جادو کسے کہتے ہیں؟ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادوگر مشق کرتا ہے، سیکھتا ہے، پریکٹس ہوتی ہے اس کے پاس، اور ایک پریکٹس کے بعد وہ کچھ ایک عمل کرنے پر تھوڑا اپنے اندر ہنر پیدا کر لیتا ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جادو پریکٹس کا نام ہے اور پریکٹس کے بعد وہ کچھ کام کرتے ہیں. مگر معجزہ ایسا نہیں ہے. معجزے کے لیے کہیں جا کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جادو سیکھنا پڑتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، معجزہ سیکھنا نہیں پڑتا. جادو کے لیے پریکٹس چاہیے لیکن معجزے کے لیے کوئی پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ کے حکم سے ائمہ معصومین یا انبیاء جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے نبیوں نے جو معجزے دکھائے ہیں، لوگوں نے حضرت صالح سے کہا کہ پہاڑ سے اونٹنی آپ نکال کے دکھائیے، انہوں نے نکالا. یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا، اسے جادو نہیں کہہ سکتے. دوسرا، اگر ہم دیکھیں حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہیں، اس کا تذکرہ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں موجود ہے، قرآن کی باتیں ہیں. تو لوگوں نے تہمتیں لگائی اور کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو خود گہوارے میں حضرت عیسیٰ کا بات کرنا
یہ ایک معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ نے بات کی اور یہ آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 30 پڑھی کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھ پر کتاب اتری ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. اور پھر کہا وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. یہ معجزہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھ لیں معجزات، جب لوگوں نے ان پر انگلیاں اٹھائیں اور ان سے معجزات مانگے تو پھر ان کی رسالت کی گواہی کے لیے پتھر ہاتھ پر آتے تھے اور نبی کے قصیدے پڑھتے تھے اور ان کی رسالت کی گواہی دیتے تھے. یہ معجزہ ہے، اسے جادو نہیں کہا جا سکتا. ایک فرق. دوسرا فرق معجزے اور جادو میں کیا ہے کہ جادو جو ہے زمان اور مکان کا محتاج ہوتا ہے نا. اس کو کوئی ایک پرٹیکولر زمانہ ہونا چاہیے، وقت ہونا چاہیے، کوئی ایک پرٹیکولر پلیس ہونی چاہیے جہاں وہ جادو کر سکتا ہے، جہاں وہ جادو دکھا سکتا ہے. لیکن معجزہ جادو کے طرح نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اماوس کی رات ہو تو یہ ایسا ہوگا. ہاں بالکل بالکل، یہ ایک زمان اور مکان کی شرط ہے نا جادو میں. معجزے میں کسی چیز کی شرط نہیں ہے، زمان اور مکان کی شرط نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا اللہ کے معصوم بندے معجزہ دکھا سکیں گے. محدودیت نہیں ہے معجزے میں، جیسے جادو میں کبھی بھی دکھایا جا سکتا ہے. تیسرا فرق جو ہے وہ یہ کہ جادو مادی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی کے اندر برائی پیدا کرنے کے لیے، کسی انسان کو اپنا بنانے کے لیے جادو کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن معجزہ ایسا نہیں ہے. معجزہ انبیاء اور ائمہ اور اوصیاء نے جب اللہ کے حکم سے دکھایا ہے تو اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کی مخلوق اور معاشرے کی تربیت. دونوں برعکس چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. معجزہ معاشرے کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، جادو مادیات کے حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جادوگر جادو دکھانے کی اجرت لیتے ہیں. مگر نبیوں سے جب کہا گیا، سورہ شعراء اور اس طرح کی بہت ساری آیات جب انبیاء سے کہا گیا وما اسألکم علیہ من اجر، کہ آپ نے اتنی محنتیں کی، تبلیغ کی، ہم کو مسلمان بنایا، ہمارے ایمان پر آپ کا احسان ہے، اجر دینا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، تم کیوں اجر دو گے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کام کیا. چوتھی چیز جو بتائی گئی فرق ان دونوں میں وہ یہ کہ جادوگر کے مقابل میں دوسرے جادوگر کو لایا جا سکتا ہے نا. ایک جادوگر کھڑا ہے، وہ اپنا جادو دکھاتا ہے. دوسرے جادوگر کو لا کے کھڑا کرو، وہ اپنا جادو دکھائے گا. دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ممکن ہے، لیکن معجزہ اس کے مقابل میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. معجزہ دکھانے کے لیے الہی نمائندہ ہونا ضروری ہے. منصب امامت ہو، منصب نبوت ہو تو ہی معجزہ دکھایا جا سکتا ہے. اس کے مقابل میں کسی کو لا نہیں سکتے. یہ فرق ہے جادو اور معجزے کا. اس کو کبھی ایک جیسا نہ سمجھا جائے. آپا آپ بار بار ہمیں قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، تو کیا قرآن اور احادیث میں ہمیں جادو کے بارے میں اسپیسیفکلی کوئی آیت ملتی ہے یا کوئی حدیث ملتی ہے؟ بے شک قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. قرآن میں لفظ سحر یعنی لفظ جادو سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ یونس، سورہ اعراف اور سورہ بقرہ میں آیا ہے. اگر اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے صرف سورہ بقرہ کی آیات لے لی جائے یا یوں کہا جائے کہ ساری آیات، اگر ان تمام سوروں کی تمام آیات کو پڑھا جائے، سحر کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، تو ہم جادو کو لے کے دو نتیجے نکالتے ہیں. اور یہ نتیجہ آیت اللہ مکارم شیرازی نے نکال کے دیا کہ اس تمام جادو کی آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں دو نتیجے ملتے ہیں. یعنی دو طرح کا جادو ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ایک وہ جادو جسے ہم فریب کہتے ہیں، جسے ہم ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں، جسے آنکھوں کا دھوکہ کہا جاتا ہے. وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 میں پہلی بات کہی گئی فَإِذَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، یعنی یوں لگتا ہے کہ ان جادوگروں کی رسیاں لاٹھیاں بن گئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جناب موسیٰ کے دور کی. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو ان لوگوں نے رسی پھینکی تھی اور جو لاٹھیاں نظر آنے لگی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی لاٹھی ہے یا کوئی سانپ کے مانند وہ نظر آنے لگا تھا، وہ اصل میں نظروں کا دھوکہ تھا، وگرنہ وہ صرف ایک رسی ہی تھی.
کچھ کیمیائی چیز اس پہ لگائی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ چمکدار ہوتا تھا اور لوگ آنکھوں کے دھوکے سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سانپ بن گئے یا لاٹھی بن گئے، اس طرح کی باتیں. یہ قرآن کی پہلی آیت جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو صرف ایک فریب ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے. دوسری آیت سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 116، جس میں کہا گیا فَلَمَّا أَلْقَوْا السَّحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، یعنی جب انہوں نے رسیوں کو پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا اور وہ لوگ ڈر گئے. جیسی رسیاں پھینکی گئیں سورہ اعراف کہتی ہے ویسی آنکھوں پہ ان کے جادو ہوا، ان کو کچھ اور نظر آنے لگا اور لوگ کیا ہو گئے؟ ڈرنے لگے. یہ ایک جادو ہے، ٹھیک، جس کا معنی صرف دھوکہ ہے. دوسرے مقام پہ جادو کی جو دوسری ہم کو اور آپ کو تعریف ملتی ہے قرآن مجید میں ہی، وہ یہ کہ کچھ جادو ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ شوہر اور بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے بھی اگر ہم صرف سورہ بقرہ آیت نمبر 102 جو ایک طویل آیت ہے، اس آیت کی پوری تفسیر اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا بھی جادو ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. میں آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. فرمایا اللہ نے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، یعنی وہ لوگ جادو سیکھتے تھے تاکہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاف پیدا کرے، ان کو الگ کر دے. اور پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر اسی آیت کا ایک حصہ اور ہے، اس میں کہا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یعنی وہ لوگ ایسی چیز سیکھ رہے ہیں، ایسی باتیں سیکھ رہے ہیں، جادو کو کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے لیے صرف نقصان دہ ہے اور کوئی نفع ان کو پہنچانے والا نہیں ہے. یعنی صرف برائیاں کرنے کے لیے یہ علم سیکھا جا رہا ہے. مگر یہ کہا گیا کہ یہ جو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد جو کرتے ہیں جادو، اس کا صرف کچھ حد تک اثر نظر آتا ہے، وگرنہ اس کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، نہ سیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ سکھانے کی اجازت دی گئی ہے. ہاں، یہ جادو کی ایک قسم ہے کہ یہ موجود ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، زن و شوہر میں جدائی پیدا کرنے کے لیے. قرآن کی آیات دلیل ہے اس بات پر کہ جادو کا وجود دنیا میں ہے. اب جیسے آپ نے بارہا کہا کہ شوہر اور بیوی میں جدائی کرنے کے لیے یا برے کام انجام دینے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، تو کیا اچھا جادو، برا جادو، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ جادو میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ کئی بار کہتے ہیں سفلی ہو گیا ہے یا کالا جادو ہو گیا ہے. جی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا برا جادو ہے اور اسے کون لوگ انجام دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال بھی ایک خوبصورت سوال ہے اور زمانے کے ہر فرد کے اندر یہ سوال موجود ہے اپنے آپ میں. اس کا جواب دینے کے لیے کتاب مجمع البیان میں اگر ہم اسی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 102 کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں جواب ہمیں مل جاتا ہے. ایک روایت وہاں پر بیان کی گئی اور یہ روایت کتاب الوسائل جلد نمبر 12 پیج نمبر 106-107 پر بھی موجود ہے. زمانہ ہے وہی بابل کا، یعنی حضرت سلیمان کا، جس زمانے میں بہت زیادہ جادو لوگ کر رہے تھے اور برا استعمال کر رہے تھے، اس کا غلط استعمال کر رہے تھے. اس موقع پر پروردگار عالم نے اپنے 2 فرشتے جس کا نام ہاروت و ماروت ہے زمین پر انسانی شکل میں بھیجا، یعنی انسانی شکل و صورت میں وہ زمین پر آئے. کام کیا تھا ان کا؟ زمین پر بھیج کر ان کو یہ کام دیا گیا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو جادو سکھائیں. اچھا، اللہ نے فرشتے بھیجے جادو سکھانے کے لیے؟ جی، اس لیے سب سے پہلے ریفرنس دیا ہم نے کہ معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اس روایت کو اور کئی طرح سے انسان بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، جو بقیہ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی گئی ہیں. جتنی ابھی یہاں بتائی جا رہی علماء نے بس اتنے پر ہی اکتفا کیا ہے کہ صرف اتنی ہی صحیح ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے. اللہ نے بھیجا تھا اور بھیجنے کے بعد اچھا یہ مقصد بھی یہ تھا کیونکہ جادو بہت زیادہ رائج ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ جادو کے باطل کرنے کا طریقہ سکھایا جائے. اب ظاہر سی بات ہے، ایک چیز اگر ہمیں باطل کرنی ہے تو جس چیز کو باطل کرنا ہے اس کا جاننا بھی ضروری ہے نا. تو بلاخر وہ ہاروت و ماروت جو اللہ کے 2 فرشتے تھے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ مجبور تھے کہ پہلے وہ جادو سکھائیں پھر اس کا باطل کرنے کا طریقہ سکھائیں، توڑ بتائے، جس کے ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ توڑنا کیسے ہے جادو کو. صحیح ہے، تو اس کا توڑ انہوں نے سکھایا. بلاخر مجبوری کی حالت میں انہیں وہ بھی جادو سکھانا پڑا اور یہ بھی سکھانا پڑا. جب دونوں چیزیں انہوں نے سکھائی تو اس کے بعد یہ بھی کہا
کہ خبردار اللہ نے منع کیا ہے کہ اس جادو کا استعمال کسی غلط طریقے کے لیے نہ کیا جائے. یہ جادو سکھایا آپ کو اس لیے جا رہا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں، اور یہ آپ کے لیے صرف ایک آزمائش ہے، یہ ایک آپ کے لیے امتحانات ہے. مگر جب سیکھ لیا، ظاہر سی بات ہے ایک ہنر آ گیا ہے، اب اسے کرنے لگے. لوگوں نے اس جادو کا غلط استعمال کیا، اور جب غلط استعمال کیا تو بہت زیادہ برائیاں پھیلتی چلی گئیں. لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. حد یہ ہے کہ اتنا اثر ہوا لوگوں پر جادو کا کہ لوگوں نے توریت کو چھوڑ دیا، اور توریت کو چھوڑ کر صرف جادو پر انہوں نے اپنا فوکس کیا، کنسنٹریٹ کیا کہ اب یہی بس سب کچھ ہے جو ہے، کیونکہ اس سے سب کچھ حاصل ہو رہا ہے. اس کا کہیں نہ کہیں اثر ہوتا تھا. اس روایت سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر اچھا جادو ہے تو صرف برا جادو ختم کرنے کے لیے. برا جادو ہے تبھی اچھے جادو کا وجود اللہ نے ان فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا تھا. یعنی دونوں طرح کے ہیں. اب یہ کرتا کون ہے، یہ آپ کا سوال تھا. جو سیکھے گا وہ کرے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے سیکھنے کے بعد بھی کوئی انسان اللہ کی کسی مخلوق کو ارادہ الہی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی تو آپا جیسے کہ آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ کسی انسان کے اوپر نہیں کر سکتا جادو جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا یا ان پر جادو ہو گیا، ان کی بہت اچھی زندگی تھی. تو کیا اللہ کی طاقت کے بیچ یہ شیطانی طاقت یا ایسے جادو کی طاقت آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس سوال کی طرف ہم غور کریں تو ہم کو یہ جواب خود بخود معلوم ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ ہمارا ضمیر اور ہمارا توحید کا عقیدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے آگے ساری قدرتیں کوئی بھی قادر نہیں ہے، بالکل قابل قدر نہیں ہے. کسی بھی قدرت کو، کسی بھی طاقت کو اللہ کی طاقت کے آگے ہم بہت چھوٹا ہیچ سمجھتے ہیں. کوئی بساتی نہیں ہے نا. ساری قدرت پلٹ کر جاتی کہاں ہے؟ اللہ کی قدرت تک. ٹھیک ہے، سب کچھ، سارا نظام، ساری حکومت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. کوئی انسان جادو کے ذریعے سے اللہ کی آفرینش میں دخل نہیں کر سکتا، اللہ کی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں، اتنا کہا گیا، آیت اللہ مکارم شیرازی نے ہی کہا کہ یہ صرف ایک اثر ڈالتا ہے انسانی زندگی پر. مثال کے طور پہ اگر ہم چاقو سے ہاتھ کاٹے تو خون تو بہے گا نا. جی، خون تو بہے گا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ارادہ الہی کہیں گے. ظاہر ہے اثرات جو آگ میں ہم ہاتھ ڈال دے تو جلے گا کہ نہیں جلے؟ آگ کا اثر کیا ہے؟ جلانا. تو وہ جلائے گی ہمیں. بالکل اسی طرح جادو کا بھی صرف اثر ہوتا ہے، وہ اثر پذیر ہے، لیکن کہا گیا وقتی طور پر. یہ پرماننٹ کسی انسان کو بہت زیادہ تکلیف میں نہیں ڈال سکتا. اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جادو کی وجہ سے کوئی برباد ہو گیا، جادو کی وجہ سے کسی کی موت ہو گئی، جادو کی وجہ سے بزنس ٹھپ ہو گیا. ایسے نہیں کہا جا سکتا. اس طرح کی باتیں اللہ کی قدرت کا انکار ہے. ٹھیک، صرف یہ قبول کرنا ہے کہ ہاں اس کا وقتی طور پہ کچھ حد تک اثر دیکھا جا سکتا ہے. تو آپا لیکن ہم پہچانے کیسے کہ یہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے؟ کیونکہ اکثر ہم ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان پہ جادو ہو گیا، یا مثلا ہم پر جادو ہو گیا. کیا کوئی فرق ہے جو ہم پہچان کر سکے کہ یہ جادو ہے اور یہ جادو نہیں؟ کیونکہ ہر چھوٹی چیز کو جادو کا نام دے دیتے ہیں لوگ. علماء دین جتنے بھی ہیں، جنہوں نے دین کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے، جید علماء کہتے ہیں کہ 99.99% آفت، بلائیں، پریشانیاں انسان کے خود اپنے افعال کی وجہ سے، بالکل اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے تفکرات کی وجہ سے. اس کا جو فکر ہے، سوچنے کا نظریہ، اس کا سوچنے کا انداز، اس کے اعمال، بعض اوقات اس کی زبان، اس کے فعل، ساری مصیبتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. اسی لیے ایک بہت بزرگ عالم دین کی میں باتوں کو سن رہی تھی اس موضوع پر. انہوں نے کہا انسان کے پاس 2 عقل ہے. ایک باطنی عقل جو ہمارے پاس ہے، ایک ظاہری عقل. ظاہری عقل کسے کہا گیا؟ اللہ کے ہادی و رہنما کو. یعنی نبی ہیں، ائمہ ہیں، ان کو ظاہری عقل کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک عقل ہے جو باطن میں ہمارے پاس موجود ہے. ان دونوں کا پہلے سہارا لیں.
جو کچھ بھی ہمارے اطراف ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، ہمارا لاس ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں اور سوچیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے کسی افعال کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارے کسی زبان کی نجاست کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی کا حق ہم پر باقی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور آپ کو کہیں نہ کہیں ایک وجہ مل جائے گی کہ نہیں، یہ جو آفت میرے اوپر آئی ہے، یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، یہ خود میں نے اپنے لیے خود بلائی ہے، اس کا پیدا کرنے والا میں خود ہوں. آپ کو وجہ مل جائے گی. لیکن پھر جب ہم اپنے ظاہری عقل کے پاس نظر کرتے ہیں، ائمہ کے پاس نظر کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کچھ حد تک ہمیں اس سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں. تو سارے ہم ریزن دیکھ لیں تو کوئی ریزن اگر ہمیں نظر نہ آئے مصیبت کا، پریشانی کا، آفت کا، تب ہم کہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی طرح کا کوئی اثر ہم پر ہوا ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے جادو کر دیا ہم پر. یہ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ ہم پر کسی نے کوئی اثر ڈالا ہو، کسی چیز کا اثر ہم پر ہو گیا ہو. یہ آخری مرحلہ ہے. ٹھیک، شروع میں ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہر جگہ پر عام ہو چکا ہے، کوئی بیمار ہوا تو جادو کر دیا گیا، کوئی فیل ہو گیا جادو کر دیا، کسی کے اولاد نہیں ہے تو جادو کی وجہ سے نہیں، کسی کی تجارت ٹھپ ہو گئی تو جادو کی وجہ سے، شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے. اللہ کی ذات پر توکل کا جب ہم اور آپ خزانہ کھو دیتے ہیں نا، سب یہ باتیں ہماری زبان پر آتی ہیں. تو آپا جیسے لیکن ابھی آپ نے کہا کہ جادو ہوتا ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی توڑ کے لیے بھیجا، تو کیا ہم لوگ اس کے اتارے کے لیے، جو کہتے ہیں جادو کا اتارا کر لو یا توڑ کر لو، اتارے سے مراد جادو کو باطل کرنا، تو کیا یہ سب ہم کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شرک میں شامل ہوگا، یا کس کے پاس جا سکتے ہیں، کیسے اتار سکتے ہیں جادو کو؟ اولاً اگر میں آپ کی خدمت میں فقہی مسائل بیان کروں تو تمام فقہا جتنے بھی ہیں، ہر ایک نے جادو کو سیکھنے سے اور سکھانے سے منع کیا ہے. نہ سیکھنا جائز ہے، نہ سکھانا جائز ہے، دونوں طرح سے یہ حرام قرار دیا گیا. نہ کرنا جائز ہے، نہ کرانا جائز ہے. ٹھیک، حرام قرار دیا گیا. تمام علماء اور تمام فقہا، تمام مجتہدین نے اس کو کہا حرام ہے، کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا. مگر ایک مقام پہ یہ کہا گیا کہ اب ایک انسان کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ ہوا ہی ہے، کیا کیا جائے. ٹھیک، پہلے تو جو حرام ہے، حرمت جو بیان کی گئی ہے، اس پر میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث وسائل الشیعہ باب نمبر 25 امیر المؤمنین کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. سخت جملے کہے مولا نے. مولا عرض کرتے ہیں جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے. اچھا، ایسے سخت جملے مولا کے، بالکل، کہ جو کم یا زیادہ تھوڑا بھی اگر سیکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ کافر ہے. اور پھر خدا سے اس کا رابطہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ جادو سیکھتا ہے. اس کا ربط اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ختم ہو جاتا ہے. کیا اس میں ٹرکس بھی انوالوڈ ہیں، جو جادوئی ٹرکس دکھاتے ہیں، میجیشنز جو ہوتے ہیں؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں دے رہے ہیں نا. اچھا، نقصان پہنچانے والا. ہاں، جو نقصان پہنچانے والا، جدائی ڈالنے والا، بزنس لاس کروانے والا جو ہوتا ہے نا، اس کی بات کر رہے ہیں مولا. وسائل الشیعہ کی روایت ہے. ہاں، اس کے بعد یہ ضرور کہا گیا ہے کہ لیکن اگر کوئی صحیح طریقے سے قرآن کا سہارا لے کر، احادیث و دعاؤں کا سہارا لے کر، کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر کچھ ہوا ہے، اس کو باطل کرتا ہے تو یہ جائز ہے. اچھا، باطل کروانے کے لیے کہا گیا کہ آپ باطل سے کروا سکتے ہیں، مگر اس کے بھی دائرے ہیں. ایسا نہیں کہ کسی تانترک کے پاس چلے جائیں آپ. ہاں، وہ جو گنڈے باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے کسی تانترک کے پاس جا کے آپ نیمبو کٹوائیے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. کسی عظیم بزرگ عالم دین جو اس پہ مہارت حاصل کر چکے ہیں، جو حقیقتاً اس علم کو جانتے ہیں، ان کے پاس جا کر اگر آپ اسے باطل کرواتی ہیں کسی دعا کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے، تو اس کی اجازت ہے. اور اس کے ریفرنس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہی کتاب وسائل الشیعہ باب نمبر 25 میں مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں جادوگر ہوں، اور جادو کے ذریعے سے ہی میں پیسے کماتا ہوں، اور اسی پیسے سے میں اپنے گھر کو چلاتا ہوں، اور اسی پیسے سے میں نے حج بھی کیا ہے. جو جادو کر کے مجھے پیسے ملے ہیں اسی سے میں حج پر بھی گیا ہوں. اور اے مولا، مگر اب مجھے اس سے توبہ کرنی ہے، مجھے یہ چھوڑنا ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، اب میرے لیے یہ مشکل ہے، سخت ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے.
مولا نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب ہمیں اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ باطل کروانے کے لیے کچھ حد تک اعمال کیے جا سکتے ہیں. مولا عرض کرتے ہیں کہ جادو کی قلعی کھولنے کے لیے، قلعی یعنی اس کی حقیقت کو کھولنے کے لیے، یا ایک انسان جو جھوٹ پر جھوٹ بولے چلا جا رہا ہے، لوگوں کو دھوکے پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس کا چہرہ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے جادو آپ کر تو نہیں سکتے، جادو کی گرہ باندھ تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر گرہ کھولنا پڑے تو کھول سکتے. مولا نے اس جادوگر سے کہا جادو کی گرہ کھولو مگر کبھی جادو کی گرہ باندھنا نہیں. یعنی اس کی اجازت موجود ہے کہ اگر آپ کو کسی نے، آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، تو آپ اس کو باطل کرنے کے لیے کسی بزرگ جید علماء کے پاس، یا وہ احادیث، وہ روایات جس میں اس کے باطل کرنے کی دعائیں تعلیم دی گئی ہیں، اسے آپ پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ جادو کے بعد کی چیزیں ہو گئیں کہ بعد میں ہمیں کس طرح اتارا کروانا ہے، یا جو آپ کہہ رہی ہیں کلئی کھولنے کی باتیں، لیکن پہلے ہی ہم پر نہ ہو جادو تو اس سے ہم کیسے خود کی حفاظت کریں؟ اگر کوئی جانتا ہے مثلاً کہ اس کے فلاں دشمن ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، تو پہلے ہی ہم پر اس کا اثر نہ ہو تو اپنی حفاظت کیسے کریں جادو سے؟ بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں علماء نے جو ہمیں اور آپ کو ریکمنڈ کیا، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی کے پاس، ہمارے پاس پہلے سے علماء کے ریکمنڈ کیے ہوئے ادعیاء، دعائیں موجود ہیں، اذکار ہمارے پاس موجود ہیں، ہم وہ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی مقام پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اللہ کی ذات پر ہمارا جو توکل ہے وہ برقرار رہے. سب سے پہلا کام جو علماء کہتے ہیں وہ یہ کہ حتمی طور پر انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو جادو اور جنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے. اچھا، ٹھیک. دوسرا کہا گیا کہ جہاں کہیں بھی جائے، جس مقام پہ بھی جائے، کوئی نئی جگہ پر جائے تو سورہ معوذتین، سورہ فلق اور ناس کو وہ دہراتا رہے، پڑھتا رہے. تیسرا آیت اللہ مکارم شیرازی نے ہی بتایا کہ اپنے اوپر جادو کے اثر کو روکنے کے لیے یا کوئی نہ کر سکے آپ کے اوپر، اس کے لیے آپ کو روزانہ 7 بار آیت الکرسی پڑھ لینا ہے. اگر کوئی انسان روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو دنیا کا کوئی بھی جادوگر اس پر جادو نہیں کر سکتا، اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت تعویذ بتائی گئی ہے جس کا نام ہے حرز ابو دجانہ. اگر آپ نے سنا ہو اس سے پہلے، اس کا نام حرز ابو دجانہ انصاری. یہ حرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو ڈکٹیٹ کر کے لکھوائی ہے. اچھا، ہاں. اور یہ ابو دجانہ انصاری، اوکے، حرز ابو دجانہ انصاری. روایت کو پڑھنے سے پہلے ریفرنس دینا ضروری سمجھتی ہوں. المصباح اور بہار دونوں میں یہ روایت موجود ہے. بہار کی جلد نمبر 91 میں یہ موجود ہے اور المصباح میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ابو دجانہ جو نبی کے ایک صحابی ہیں، آیت اللہ فاطمی کہتے ہیں کہ حرز ابو دجانہ، آپ دیکھیں، اسے سرچ کریں، اس کا پورا آپ کو ڈیٹیل موجود ہے، مل جائے گا. کہتے ہیں آیت اللہ فاطمی کہ اس حرز کے اثر کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اپنے گھروں میں اس حرز کو سورہ دخان کے ساتھ لگایا جائے. اگر کوئی سورہ دخان کے ساتھ اس حرز کو اپنے گھر کی کسی دیوار پر لگاتا ہے تو اس کا اثر اور زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے گھر پہ کسی طرح کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آیت اللہ بہجت 5 چیزیں بتائی انہوں نے، انسان کے اوپر جادو کا اثر نہ ہو اس کے لیے 5 چیزیں بتائی. سب سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پاکٹ قرآن جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھے، کبھی وہ قرآن کے بغیر نہ رہے. پہلا کام. دوسرا کام وہ کہتے ہیں ہر وقت جب بھی اسے یاد آ جائے وہ سورہ معوذتین کی تلاوت کرے. تیسرا کام وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھے. چوتھا کام وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اذان ہو، یہ بہت اہم ہے جو ہمارے گھروں سے شاید اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی اذان ہو تو اذان کے جملوں کو اپنے گھر میں بآواز بلند دہرائیں. جیسے جیسے مؤذن اذان دیتا رہے اس کو دہراتے رہیں اور آواز بلند دہرائیں تاکہ گھر کے ہر کونے میں اذان کی صدا پہنچے. اور 5واں اور آخری انہوں نے کہا کہ ہر دن سورہ
جتنی بھی سورہ ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ آپ لے لیں اور 50 آیتوں کی تلاوت کریں صبح کی نماز کے بعد، اور یہ تلاوت بھی بآواز بلند ہونی چاہیے۔ اگر بآواز بلند یہ سورہ کوئی بھی سورہ یا 50 آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہے کسی گھر میں صبح کے وقت، تو پھر کبھی اس کے گھر میں کسی طرح کے شیاطین اور جن کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو لیکن اب اگر کسی نے ساری زندگی جادو کیا ہو، اس طرح سے لوگوں کے گھر توڑوائے ہوں، اس کے لیے کیا سزا ہے ایسے جادوگر کے لیے؟ صرف ایک حدیث کافی ہوگی ہمارے خیال سے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی کتاب گناہان کبیرہ میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ حدیث کے جملے ہیں کہ ہر انسان کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں، ہر انسان کی توبہ کے لیے اللہ نے اپنے دروازے کو کھول کے رکھا ہے۔ 2 ایسے انسان ہیں جس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے توبہ کے تمام تر دروازے بند کیے جائیں گے، یعنی کھلیں گے نہیں، دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے۔ 2 ایسے لوگ ہیں۔ پہلا بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں اس زمرے میں، اس فہرست میں ہم اور آپ بھی ہوں۔ پہلا کہا کہ وہ لوگ جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، ان لوگوں کی توبہ کبھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا توبہ بھی قبول نہیں کرتا، توبہ کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں جاتے ہیں حقوق الناس تک، جب تک شاید وہ شخص بے نہ شک، معاف کرے بے وہ شک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حق اللہ پھر بھی کہیں نہ کہیں معاف ہوگا۔ حق الناس میں جب تک وہ خود انسان معاف نہیں کرتا، انسان کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو سارے جواب ہیں ہمارے ناظرین کو ضرور استفادہ کریں گے، اور جو بھی اگر کوئی غلط فہمیوں میں بھی مبتلا ہے تو وہ ان غلط فہمیوں سے آج ان کو نجات مل گئی ہوگی کہ کیا جادو ہے کیا نہیں ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ڈاؤٹ تھے کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا نہیں تو وہ آپا کے جوابوں سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپا نے ہمیں جو توڑ بتائے ہیں یا جو دعائیں بتائی ہیں کہ یہ کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے ضرور اپنے زندگی میں اسے اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ اس جیسی بری چیز سے محفوظ رہیں گے۔ خصوصاً وہ لوگ جو ان چیزوں میں انوالو ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور خود کو اس سے دور رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔